پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ یہ شعر پروین شاکر کا ہے، ہمارے عہد کی ایک بہت بڑی شاعرہ اور انتہائی تعلیم یافتہ خاتون سی ایس ایس کر رہی تھی، تو کہتی ہیں کہ میرے لیے وہ ایک بہت مشکل لمحہ تھا جب میں نے دیکھا کہ اردو لٹریچر کے پیپر میں ایک سوال تھا کہ پروین شاکر کی شاعری پر نوٹ لکھیے۔ اپنے بارے میں لکھنا کتنا مشکل ہے، یہ اس دن مجھے احساس ہوا تھا۔ تو پروین شاکر نے تو ایک شعر میں بچوں کی نفسیات، ان کی عادت سب کھول کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، لیکن ہم کیا کریں، بہت مشکل ہے۔ بچے من کے سچے، یہ تو ٹھیک ہے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ بچپن اچھا کہ بچپن، تو جواب دینے والے نے کہا کہ اگر ماں باپ اچھے ہوں تو بچپن، اور اگر اولاد اچھی ہو تو بچپن۔ یہ بھی سچ ہے۔ بچے شرارتوں سے بھرپور، ہر وقت شرارتیں، نئے نئے آئیڈیاز، اور ان آئیڈیاز کے لیے وہ ظاہر ہے ماں باپ کو ہی کہتے ہیں، اور عام طور پہ بچہ اپنی ماں سے سفارش کرواتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میرے باپ نے میری ماں کی بات مان لینی ہے، تو جب بھی وہ شرارت کرتا ہے تو اپنی ماں کے پیچھے چھپتا ہے۔ اس کو پتہ ہے یہ میری شیلڈ ہے، یہ میری ڈھال ہے، یہ مجھے بچا لے گی۔ تو مائیں ساری زندگی بچوں کی غلطیوں پہ پردے ڈالتی رہتی ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑے ہو کے بڑے انسان بنیں، لیکن شرارتیں تو بچوں کے اس نفسیات میں، ان کی عادت میں، ان کی فطرت میں شامل ہیں کہ اگر بچہ آرام سے بیٹھا ہو تو سمجھیے بیمار ہے یا کسی تکلیف میں ہے۔ بچہ کا کام ہی شرارتیں کرنا ہے، اور ہمارا کام ان شرارتوں کو دیکھنا اور ان شرارتوں کو دیکھ کے خوش ہونا ہے۔ تو یہ جن گھروں میں بچے ہیں اور جو شرارتوں سے بھرپور بچے ہیں، ان کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پڑھ بھی جائیں گے، وہ بڑے انسان بھی بن جائیں گے، اور وہ آپ کا نام بھی روشن کریں گے۔ لیکن کچھ ماں باپ ایسے بھی ہیں جو بچوں کی چھوٹی سی غلطی کی ان کو بڑی سزا دے دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ جتنی غلطی ہے اتنی ہی سزا دیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بڑا انسان بنے تو اس کو سمجھانے کا طریقہ اپنائیے۔ تھامس ایڈیسن، جانتے ہیں نا کتنا بڑا نام ہے؟ یہ جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس روشنی کے اندر، اور ہم جو کمروں میں روشنی دیکھتے ہیں، اپنے ہالز میں روشنی دیکھتے ہیں، کاروباری مراکز میں روشنی دیکھتے ہیں، جو جتنی بھی آرٹیفیشل لائٹ ہے، یہ سب تھامس ایڈیسن کی مرہون منت ہے۔ اس صدی کا، گزشتہ صدی کا، معاف کیجئے، ایک بڑا نام، ایک بڑا سائنسدان۔ اپنے بچپن میں بخار کے باعث وہ قوت سماعت سے محروم ہو گئے۔ بہت چھوٹے تھے، ایک دن اسکول سے واپس آئے تو ایک لفافہ جو بند تھا اپنی والدہ کو لا کے دیا، کہ ٹیچر نے دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ اپنی والدہ کو دینا ہے۔ والدہ نے کھول کے پڑھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر انہوں نے اس تحریر کو بآواز بلند پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، تمہارا بیٹا ایک جینیس ہے، یہ اسکول اس کے لیے بہت چھوٹا ہے، اور یہاں اتنے اچھے استاد نہیں ہیں کہ اسے پڑھا سکے، سو آپ اسے خود ہی پڑھائیے۔ اس کے بعد تھامس ایڈیسن کو پڑھانے کی ذمہ داری ان کی والدہ نے اٹھا لی۔ سالوں بعد جب تھامس ایڈیسن ایک سائنسدان کے طور پہ مشہور ہو گئے تو ان کی والدہ وفات پا چکی تھی۔ پرانے کاغذات میں کچھ ڈھونڈ رہے تھے کہ وہی خط ان کے ہاتھ لگ گیا۔ انہوں نے خط کھولا، اس میں لکھا تھا، آپ کا بیٹا انتہائی کن ذہن ہے اور ذہنی طور پہ ناکارہ ہے، ہم اسے اپنے اسکول میں مزید نہیں رکھ سکتے۔ اس دن ایڈیسن نے اپنی ڈائری میں لکھا، تھامس ایلوا ایڈیسن ایک ذہنی طور پہ ناکارہ بچہ تھا، پر ایک عظیم ماں نے اسے صدی کا سب سے بڑا سائنسدان بنا دیا۔ سچ کہتے ہیں، ماں نسلوں کو سنوار دیتی ہے۔ تو لہٰذا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ذرا سی غفلت بچے کو اس کی منزل سے دور بھی لے کے جا سکتی ہے، اور آپ کی ایک تھپکی اس بچے کو بہت اوپر بھی لے کے جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش کیجئے کہ جو بچے ہیں ان کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے، اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بچوں پہ جو بلا وجہ مار پیٹ ہوتی ہے، اسکولز میں، مدرسوں میں، گھروں میں، اور ماں باپ کئی دفعہ اپنا غصہ بھی بچوں پہ نکال دیتے ہیں، تو بچے اپنی منزل سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کے دل میں ایک غصہ اور ایک انتقام پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آپ غصہ کرتے ہیں تو بچہ بھی غصہ کرتا ہے، فطرت ہے، انسان، آپ کی اولاد۔ تو بچپن میں جب ہمارا جو بچپن تھا اس کے اندر تو ماں باپ بے دریغ پھینٹی لگا دیا کرتے تھے، اب وہ رواج نہیں ہے۔ اب بچے جو ہیں وہ کچھ ڈیجیٹلائز ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں، ایک ایک بات کی خبر رکھتے ہیں، دنیا جہان کی باتیں ان کو معلوم ہیں۔
تو اس لیے اویئرنیس بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں جب، تو وہ بڑے فخر سے آپ کو بتاتا ہے جی یہ میرا یہ دیکھیں 3 سال کا بچہ ہے اور یہ موبائل کیسے آرام سے استعمال کر لیتا ہے. حیرت والی بات ہے نا. لیکن جو لوگ موبائل کے موجد ہیں اور جنہوں نے اس ٹیکنالوجی کو دنیا میں متعارف کروایا ہے، وہ اپنے بچوں کو موبائل استعمال نہیں کرنے دیتے. بل گیٹس ایک نام ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ میں 11 سال سے پہلے اپنے بچوں کو نہ ٹیب دیتا ہوں اور نہ موبائل، اس لیے کہ یہ ان کے ذہن پہ بہت اثر ڈالتا ہے. آنکھیں بھی متاثر ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو خیر گنگا ہی الٹی بہتی ہے، سب چلتا ہے. تو اس لیے دو جو شکایتیں جو ہیں بہت زیادہ آپ کو سننے کے ملیں گی کہ ایک تو دیکھیں جی میرا بچہ پڑھتا نہیں ہے، اور دوسرا میرا بچہ کچھ کھاتا نہیں ہے. بھائی نہیں کھاتا تو زندہ کیسے ہے؟ کھاتا ہے نا، جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا کھاتا ہے. وہ اس کا معدہ چھوٹا ہے، اس کا دماغ شرارتوں میں الجھا ہوا ہے. اگر وہ کھانے پہ وقت ضائع کرے گا تو وہ شرارتیں نہیں کر سکے گا. اس کو شرارتیں کرنے دیجیے، اس کو ایکٹیو رہنے دیجیے. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا بچہ کتنا ایکٹیو ہے، کتنا شرارتی ہے. بھاگ دوڑ میں سیڑھیاں اوپر نیچے چڑھتے ہوئے، شرارتیں کرتے ہوئے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے کتنا ایکٹیو ہے. ڈل ہے تو فکر کیجیے، اگر شرارتی ہے تو کوئی ضرورت نہیں فکر کرنے کی. کھاتا ہے جتنا اس کی ضرورت ہے اتنا کھائے گا. وہ آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ اس کے آگے رکھ دیجیے، جتنا اسے کھانا ہے وہ کھا لے گا. اس کو کھانے کے ساتھ انجوائے کرنے دیجیے. آپ پریشر مت اپنا بڑھائیے، بچہ پریشان ہو جائے گا. اب وہ دو نہیں رہا. تو بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں اصل میں کہ دیکھیے جو ہماری نسل ہے، جو ہماری آگے جو بچے ہیں ہمارے، وہ ہمارا فیوچر ہے. ہم خود کو اس فیوچر میں دیکھتے ہیں. بہت سے ماں باپ میرے سمیت ایسے ہوں گے جو یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم نہیں کر سکے وہ ہماری اولاد کرے گی. وہ ہمارے خاندان کا نام روشن کرتے ہیں اور وہ کچھ ایسا کریں گے کہ ہم اس پہ فخر کر سکیں گے. تو غلطی جو ہے اس کی سزا اس غلطی کے مطابق ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور آگے جا کے ان کے لیے فائدہ بھی ہو جاتا ہے. تو کہیں پہ ایک پڑھی ہوئی بات یاد آ گئی، آج آپ سے شیئر کرتا ہوں. کلاس میں بچے تقریباً کوئی 20-25 بچے، اور جب بچے کلاس میں ہوتے ہیں تو ہر طرح کی شرارت بھی کرتے ہیں، وہ ٹیچر کو تنگ بھی کرتے ہیں، شور بھی کرتے ہیں، سب کچھ چلتا ہے. ہم بھی ایسے کرتے تھے، آپ بھی ایسے کرتے ہوں گے. تو وہ جو بچے، ان میں سے ایک بچے نے اپنے ٹیچر سے شکایت کی کہ ٹیچر میری رسٹ واچ گھڑی جو ہوتی ہے وہ گم ہو گئی ہے. ٹیچر نے کہا اچھا تو دیکھو اپنے اپنے بیگز دیکھو. سب نے اپنے اپنے بیگز کی تلاشی لے لی، لیکن وہ بچے کی جو رسٹ واچ تھی وہ نہیں ملی. ٹیچر نے سب بچوں کو باہر لائن اپ کر دیا، اور لائن اپ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ سب لوگ یہاں کھڑے ہو جائیں، پہلے میں خود دیکھتا ہوں. ٹیچر نے ایک سرسری سی نظر ماری پوری کلاس میں، اور ٹیچر نے کہا بس آپ یہیں کھڑے رہیں، 1 منٹ دے ذرا، ابھی گھڑی مل جائے گی. اسکول کے پی این کو بلایا گیا. ٹیچر نے اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ پی این اسکول سے باہر چلا گیا. تھوڑی دیر بعد جب واپس آیا تو اس کے پاس جتنے بچے تھے اتنے ہی رومال تھے. اس نے کہا یہ رومال لے لیجیے اور اپنی اپنی آنکھوں پہ باندھ لیجیے. سب بچوں نے ایسے ہی کیا. اب ٹیچر نے سب بچوں کی تلاشی لینا شروع کر دی. اب کسی بچے کو نہیں پتا کہ ٹیچر اس وقت کس بچے کی تلاشی لے رہا ہے. تلاشی لیتے لیتے جب وہ اس بچے کے پاس پہنچے جس کی جیب میں گھڑی تھی تو وہ بہت پریشان تھا. اس نے کہا اب تو میں پکڑا جاؤں گا اور میری چوری پکڑی جائے گی اور میں سب کے سامنے میری انسلٹ ہو جائے گی. دل میں کئی دعائیں مانگی ہوں گی، پریشان ہوا ہوگا، رونے والا ہو گیا ہوگا. یہ سب کچھ ایک آپ سوچ سکتے ہیں جو کچھ ہو سکتا ہے. تو ٹیچر نے بڑے آرام سے اس کی جیب سے گھڑی باہر نکال لی. گھڑی نکالنے کے بعد اس نے کہا کہ سب اپنی اپنی آنکھوں سے یہ جو رومال باندھا ہوا یہ کھول دیں. سب نے رومال کھول دیے. اس نے کہا دیکھیں یہ جو گھڑی ہے یہ فلاں جگہ پڑی ہوئی تھی، کلاس میں تھی، لیکن آپ لوگوں کو نظر نہیں آئی، تو یہ لو بیٹا اپنی گھڑی لے لو. وہ بچہ بعد میں ایک بہت بڑا آدمی بنا. اس کا بہت نام ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا اس کا، آپ کے دل میں کچھ بدگمانی سے نہ کہیں پیدا ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن کبھی کبھی آپ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ اس بچے کی زندگی بنا دیتا ہے. اور اگر جب آپ کسی بچے کو انسلٹ کرتے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کرتے ہیں، تو بچہ اس بات کو نہیں بھولتا. بچے کی نفسیات اور طرح کی ہوتی ہے. وہ شعور کی ابھی اس منزل پہ نہیں ہوتا جس پہ آپ ہوتے ہیں. ماں باپ اور بچے کے شعور میں فرق ہوتا ہے، سمجھانے کے طریقے میں فرق ہوتا ہے. سمجھانے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے اور بچے کے ساتھ اس طرح فرینڈلی ہونا چاہیے کہ بچے کو آپ کی بات سمجھ آ جائے. بچہ سب سے پہلے اپنے دوستوں کی بات سنتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا
بچے ایک دوسرے کے کان میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب بیٹھتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے، تو ان کی آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ ایک آئیڈیل ہوتی ہے. لیکن ماں باپ کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ تب آئیڈیل ہوتی ہے جب ماں باپ ان کو وقت دیتے ہیں، جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. تو ناظرین، یہ جو کہانی آپ نے سنی ہے، مجھے امید ہے آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. میرے لیے بھی سیکھنے کے لیے بہت موقع ہے اس میں، اور سب کو سیکھنا چاہیے. زندگی ایسے آگے بڑھتی رہتی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. امام جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل پہ آپ اپنے میزبان راشد حفاظ سے یہ مختصر سی کہانی سن رہے ہیں. امام جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل پہ بروز منگل رات 10 بجے یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ تک میرے پروگرام جو ہیں وہ اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتے رہے. ویب سائٹ بھی پوری طرح فعال ہو چکی ہے اور آپ اس پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں www.imamjantri.com پہ. اور اینڈرائڈ اور آئی فون کے لیے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اپلیکیشنز موجود ہیں، اپنے اسٹور سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے منگل کو پھر ملاقات ہوگی. اپنے دوستوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے. ہم سب کا اللہ نگہبان.